بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بڑی اہم بات ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. اس سے پہلے کہ میں وزیر اعظم صاحب کی بات تو ضرور کرنی چاہیے, جنہوں نے جو میسج بھیجا وہ ضرور کروں گا میں بات, لیکن اس سے بھی پہلے ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کل بھی تھوڑا سا میں نے شیئر کیا تھا اس کو, لیکن آج ذرا تھوڑا سا تفصیلاً جانا چاہتا ہوں. نیشنل ہیلتھ سروسز کا ایک ذیلی ادارہ ہے جناب, نیشنل کنٹرول لیبارٹری آف بایولوجیکلز. If I'm pronouncing it wrong, please excuse me. اس میں جناب ایک فیڈرل گورنمنٹ اینالسٹ کی پوسٹ ہے جو پچھلے 1 ماہ سے خالی ہے. بیرونی ملک سے آنے والی جو ادویات ہیں وہ یہاں سے اس ادارے سے پاس ہوتی ہیں اور پھر آگے جاتی ہیں جناب, اس کو اس کے بعد مارکیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ انالیسس ہونے کے بعد یہ بایولوجیکل ادویات مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہیں, یعنی کہ اس کے بعد فروخت کی جا سکتی ہیں. ان ادویات میں اہم جو ادویات ہیں وہ ہے اینٹی کینسر ڈرگز, انسولینز جو کہ شوگر پیشنٹس کو چاہیے ہوتی ہے, خون پتلا کرنے والی ادویات, ریبیز, ہیپیٹائٹس کی ویکسین شامل ہے جناب. بہت سی ادویات مارکیٹ میں موجود نہیں ہے, سو لائف سیونگ ڈرگز جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کہ ایک اپوائنٹمنٹ نہیں کر پا رہی کیبنٹ, جو کہ سیٹ 1 ماہ سے خالی ہے. سو اس چیز کو ذرا نوٹ کیجئے گا. فیڈرل گورنمنٹ اینالسٹ کی سیٹ پر تعیناتی کابینہ کی منظوری کی منتظر ہے, جو کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جناب کہ 1 ماہ سے یہ سیٹ خالی ہے, اور they are so important decisions are in the line waiting کہ یہاں پہ کیبنٹ اپنا ایک ڈیسیژن دے دے, جو اس کو مرضی لگائے جی, ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن ایک ڈیسیژن دے دے کہ یہاں پہ جناب ایک بندہ لگا دے جو 1 ماہ سے سیٹ خالی ہے, کیونکہ اگر وہ سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ نہیں آ سکنی مارکیٹ میں, اور کل کو اگر ایشو کھڑا ہو گیا تو پھر جناب اس وقت بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی اور ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ایک اور اہم چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جی, وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ریالٹی چیک دیا عوام کو, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میرا سوال ہے آج کا, کیا ملک میں میڈیکل ایمرجنسی لگا دینی چاہیے یا نہیں تھی؟ کیونکہ ابھی جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں یہ سچویشن اس سے زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے, سپائک بھی آ سکتی ہے, اس میں جناب تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ بھی آ سکتا ہے, لیکن ایشوز کھڑے ہو سکتے ہیں. تو کیا ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ جناب وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکے؟ کیا وہ احکامات جو ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار ہے ہماری بیوروکریسی کہ جو احکامات ضروری ہیں, یا ہمیں ایمرجنسی کی طرف جانا چاہیے؟ یہ ایک میرا سوال ہے جو میں چاہتا یہ ہوں جناب کہ اس کا مجھے جواب مل جائے. میرے ساتھ موجود ہے جناب آج بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب. پہلے میں ان سے بات کر لوں جناب, ان سے پوچھو چودھری صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کا. بہت چودھری صاحب 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا. پہلی بات تو یہ ہے لائف سیونگ ڈرگز جو ہے اس کی جناب یہاں پہ پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے کچھ دنوں سے, اور پچھلے 1 ماہ سے 1 سیٹ خالی ہے اور کابینہ اس پہ کوئی بندہ لگانے کے لیے فیصلہ نہیں کر سک رہی, نمبر 1. نمبر 2, میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا ملک میں ایمرجنسی ہونی چاہیے, میڈیکل ایمرجنسی لگا دینی چاہیے, ہاں یا نہ؟ اور اگر لگا دینی چاہیے تو کیسے, اور اس کے لیے کچھ آرڈیننسز نئے لانے کی ضرورت ہے, قوانین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, یس اور نو؟ جی چودھری صاحب. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک کوئی اسامی بھرنے کا معاملہ ہے وہ اس میں قصور ایگزیکٹو کا یعنی انتظامیہ کا ہے, کتنا نہیں ہے. میرے خیال میں اس میں اصل میں عدالت نے جو سپریم کورٹ نے مصطفیٰ امپیکس کا فیصلہ دیا ہے وہ ایک بنیاد بن گیا ہے اور ایک مستقل رکاوٹ بن گیا ہے انتظامیہ کے فیصلوں کی. پہلے ہوا کرتا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان may do this, may appoint, مثال کے طور پہ, اور گورنمنٹ آف پاکستان سے تعبیر کی جاتی تھی کہ وہ فیصلہ جو وزیر محکمے کا متعلقہ محکمے کا وزیر یا سیکرٹری لے اس کے نام سے وہ حکم نامہ جاری ہو کہ فلاں شخص کو اینالسٹ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. اور اگر وزیر اعظم کے پاس فائل چلی جائے
تو وہ تو بہت ہی موضوع ہے، پھر تو اس لیول پہ ہو گئی. اب مصطفیٰ امپیکس کے کیس میں کوئی 4 سال پہلے ثاقب نثار صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ ایک فیصلے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں وہ کوئی وزیر یا سیکرٹری کے حکم نامے سے نہیں ان کو تسلیم کیا جا سکتا، وہ ساری کابینہ کے سامنے جائے. اب ہر معاملے میں، اب میں اگر وزیر داخلہ ہوں، میرا تعلق کوئی نہیں ہے وزارت خزانہ سے یا وزارت سیاحت سے یا وزارت صحت سے، پر میرا بھی اس میں فیصلہ اور ووٹ ہونا لازمی ہے کہ وہ فیصلہ کہ حکومت کی جانب سے وہ کوئی ایک فیصلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تمام حکومت کے تمام فیصلے تمام کیبنٹ کابینہ کے روبرو جائے اور کابینہ ان کو پاس کرے تو پھر وہ سمجھے جائیں گے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے. اب یہ کہاں ہوتا ہے؟ کبھی 100 سال میں یہ پاکستان میں نہیں ہوا، نہ انڈیا میں ہے. وزیر آپ نے لگا دیے ہیں، وزارتیں آپ نے بنا دی ہیں، رولز آف بزنس آپ نے ضوابط کار بنا دی ہیں. ضوابط کار کے تحت ہر وہ وزیر اور سیکرٹری، فیڈرل سیکرٹری، وہ اس کے مجاز ہیں، اور اگر ان میں اختلاف ہو تو وزیر اعظم کو بھیج سکتے ہیں وہ فیصلہ کرنے کے لیے، اور وزیر اعظم فیصلہ حکومت پاکستان کی جانب سے کر سکتے ہیں، اور ہی از ریسپانسبل ٹو پارلیمنٹ کے وہ آگے جواب دیں کہ یہ فیصلہ غلط کیا صحیح کیا. کابینہ ان کی جوائنٹ ریسپانسبلٹی ہے ویسے ہی. تو وہ لیکن اب مشکل یہ ہے کہ سندھ کی ہماری کابینہ کوئی فیصلہ، یعنی چیف منسٹر صاحب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہائی کورٹ اڑا دیتے ہیں کہ جی یہ کابینہ کے پاس معاملہ نہیں گیا. اب وفاقی حکومت میں بھی اڑا دیتے ہیں کہ جی کابینہ کے پاس کیوں نہیں گیا. اب کابینہ ہر وقت ہر معاملے پر، ہر وزارت کے ہر ایشو پر تو نہیں مل سکتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ ہے مصطفیٰ امپیکس کے کیس کا جس کے منفی نتائج نکل رہے ہیں، جس سے ایگزیکٹو جو ہے وہ امپیڈ ہو رہی ہے، اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ان میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جہاں تک میڈیکل میڈیکل ایمرجنسی لگنی چاہیے یا نہیں؟ جی میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں جی اپنا سوال. میڈیکل ایمرجنسی چوہے صاحب لگنی چاہیے ملک میں یا نہیں لگنی چاہیے، اور قوانین جو ہے آرڈیننسز کو نئے آنے چاہیے یا نہیں؟ جی رانا صاحب، اس میں ایک چیز میں عرض کر دوں موٹی سی کہ میڈیکل ایمرجنسی کوئی ایسی چیز خاص نہیں ہے، کوئی اپنی نوعیت کی کوئی علیحدہ کیٹیگری نہیں ہے، کوئی علیحدہ جنس نہیں ہے. ایمرجنسی ہے. چیلنج چاہے کسی قسم کا ہو، بہت زیادہ فلڈ آ جائے، افراتفری ہو جائے، کوئی خانہ جنگی ہو رہی ہو، کسی قسم کی بھی اگر چیلنج ہے وفاق کو یا کسی ایک صوبے کو، تو اس صوبے میں یا اگر وفاق کو تمام سارے کو کوئی دشمن فوج حملہ کر دے تو ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے آرٹیکل 234 کے تحت. اور اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جو اختیارات پارلیمنٹ کے ہیں وہ ایگزیکٹو کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور ایگزیکٹو ان کو استعمال کر سکتا ہے، لیجسلیشن بھی اور یہ وہ بھی. تو اس کا کوئی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں یہ اسینشل سروسز ایکٹ کے تحت تو آتے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں اس وقت ڈاکٹرز ایمرجنسی اگر میڈیکل وجوہات کی وجہ سے ایمرجنسی لگنی ہے تو ایمرجنسی جو ہے وہ ڈاکٹرز کو پر ایک لحاظ سے لگے گی کہ ان کو اگر وہ کوئی بغاوت کر رہے ہوں، وہ کام چھوڑ رہے ہوں. میرے صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے یہیں پہ. لیکن میری گزارش سنیں، لیکن ہمارے ڈاکٹر تو بہت محنت کر رہے ہیں، نہیں وہ ٹھیک ہے، فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کے علاوہ چودھری صاحب یہاں پہ بیوروکریسی بھی ہے نا جی، بیوروکریٹس بھی ہیں. کیا بیوروکریٹ جو ہے وہ احکامات مانیں گے؟ کچھ ایسے احکامات ہیں جو ایمرجنسی کی صورت میں ہی مانے جا سکتے ہیں. نہیں جی، بیوروکریٹ کے واسطے یہ ایمرجنسی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بیوروکریٹ کو ویسے آپ انڈر دی لاز اس کو تابع کریں، وہ تابع ہے، اس پہ ذرا کرے فیصلے کریں جو سلو ہے اس پہ. لیکن ایمرجنسی لگانے کا صرف ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ اگر
میڈیکل پروفیشن تعاون نہ کر رہی ہو اس میں، وہ باہر جا کے اسپتالوں کے بیٹھ جائے اور کہ ہم نہیں جاتے مریضوں کے پاس. الحمدللہ ایسا کوئی مطلب ہے، یہ تھوڑی تھوڑی دبے الفاظ میں ڈاکٹروں نے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ شکایت اور شکوہ کیا اور بالکل جائز تھا اور جائز ہے، اور حکومت کو ان کو تمام تر وہ پی پی ایز اور پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچانا چاہیے. لیکن انہوں نے کسی نے کوئی انکار خاص کر من حیث الجماعت تو نہیں کیا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو اگر ایمرجنسی لگانی ہو تو ڈاکٹر کے عدم تعاون کی وجہ سے میڈیکل گراؤنڈز پہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور ڈاکٹر پھر اسینشل سروسز ایکٹ ان کے اوپر لگایا جا سکتا ہے اور ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر آئے، پر وہ تو ڈیوٹی خود دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں میڈیکل ایمرجنسی کا کوئی بیوروکریسی پہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں لگے گی. یہ ہمیں اصل پرابلم رانا صاحب یہ ہے کہ ہمیں ادراک نہیں ہو رہا کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. جی ہاں، یہ کرونا جو وائرس ہے کتنا بڑا چیلنج ہے. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے اور ابھی یہ پاکستان میں ایرپٹ نہیں کیا. یہ پاکستان میں جس دن ایرپٹ کر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ الجبریک پروگریشن میں اس کا انکریز ہوگی. ایک سے 4 آدمی افیکٹ ہوں گے، ان 4 اور 5 سے 10 اور ہوں گے، 10 سے 40 اور ہوں گے، 40 سے 70 یا 200 اور ہوں گے. یہ اس طرح پھیلے گا اور پھیلنے جا رہا ہے. ادھر ہمارے ہاں ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ کندھے سے کندھے کے ساتھ لگا کے نماز پڑھی جائے ورنہ پڑھی نہیں جا سکتی. عجب یہ استدلال ہے وہ چاند دیکھنے والوں کا جو دوربینوں سے چاند دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت اگر استعمال کر کے چاند کا قمری سال تعین کر دیا جائے تو وہ غلط ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بس جھگڑا کر رہی ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. گورنمنٹ کچھ کرنے کو اس قسم کے اقدامات کرنے کو تیار نہیں. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ میرے خیال میں جب وزیر اعظم میں تقریر چھوڑ کے چلے گئے تھے تو وہ بہت غلط کیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ کتنی یہ اہم سچویشن میں ہے. اس طرح یہ وہ سچویشن ہے جس طرح ڈائناسور اس دنیا میں سے وائپ آؤٹ ہو گئے تھے، بنی نوع انسان اس میں وائپ آؤٹ ہو سکتا ہے. وقت مختصر ہے، مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. کر دوں جی پلیز. اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم نے وہ غلطی کی تھی اٹھ جانے کی تو شہباز شریف صاحب کو وزیر یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہوئے اٹھنا کے واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو تو پروٹیسٹ کرنی چاہیے تھی، بات کرنی چاہیے تھی. پر اس قومی اتنے بڑے سکیل کے قومی چیلنج کے ہوتے ہوئے ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم سیریس نہیں ہے، ہم سیریس ہیں. وہ چونکہ لیڈر آف دی ہاؤس تھے وہ واک آؤٹ کر گئے تو پھر بلاول چیئرمین بلاول کو بھی واک آؤٹ کرنا پڑ گیا. ویری کائنڈ آف یو فار گیونگ یور انپٹ. جی آپ نے احسن طریقے سے بڑا الیبوریٹ کر کے ساری چیزوں کو بیان کر دیا جو صاحب. تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم بات کریں گے اکرام سہگل صاحب سے. اور بات یہ ہے جناب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میڈیکل ایمرجنسی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے؟ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مزید سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جناب، میں نے جو کہ اعتزاز صاحب سے بھی پوچھا، وہ یہی پوچھا کہ جناب کیا نئے آرڈیننسز لانے کی ضرورت ہے ایز فار ایز کووڈ-19 از کنسرنڈ؟ آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے؟ ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ کیا اس میں ifs and buts ہیں، پروز اینڈ کونز کیا ہیں، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اکرام سہگل صاحب، اور اس کے بعد ہم ایجوکیشن ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، جو آن لائن ایجوکیشن دی جا رہی ہے آج کل، درست ہے نہیں ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن بریک کے بعد اکرام سہگل صاحب.
وہی سوال لے کے پھر میں آگے چلنا چاہوں گا جی. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ میڈیکل ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو پریویس چیف جسٹس تھے جناب، ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے تھوڑی سی پیچیدہ کر دی، ان کے فیصلوں نے کچھ چیزیں پیچیدہ کر لی، اس لیے ہر چیز کیبنٹ میں جانی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے لائف سیونگ ڈرگز جو ہے ان یہاں پر نہیں آ سک رہی. صرف ایک اپوائنٹمنٹ کیبنٹ نے کرنی ہے جو کہ 1 ماہ سے نہیں کر پا رہی. اکرام سہگل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اکرام صاحب، سیم کوشچن آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ بیفور یو جی، اور وہ یہ ہے کہ جناب کیا اس وقت میڈیکل ایمرجنسی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آئندہ آنے والے دن جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ والکینو جس کو ہم کووڈ-19 کہہ رہے ہیں یا جو بھی کرونا کہہ دیں، جو بھی اس وائرس کو، یہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اس کی اسپائک اوپر چلے گی نیچے، تو پھر ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا. ہمارے ہیلتھ سروسز میں ہم نے کبھی انویسٹ نہیں کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے ہچکچا رہے ہیں ڈیسیژنز لینے میں اور فلی انوالو ہونے میں. تو what do you think should be the solution? Medical emergency, yes or no, sir? دیکھیے ابھی بات یہ ہے کہ بڑا کلیئرلی 3 ایمرجنسیز آپ کے سامنے آئی ہیں چھوٹی چھوٹی. میڈیکل سچویشن کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے آپ کی ایک جو ابھی بحران امیڈیٹ آنے والی ہے وہ فوڈ کی کرائسس ہے، اور اس سے بڑی بحران جو آپ کے سامنے جو پوری دنیا دیکھی ہے وہ اکنامک کرائسس ہے. تو یہ خالی آپ میڈیکل ایمرجنسی تک محدود نہیں کر سکتے. ساتھ ساتھ آپ نے بالکل ٹھیک بولا کہ بیوروکریسی ہماری نہیں پرفارم کر رہی ہے. وجوہات بہت سے ہوں گے، میں یہ بات مانتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی ہوا ہے، کیبنٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسی بات بھی میں ڈیٹیل میں نہیں جان چاہتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے پاس سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے لائف اور لائیولیہڈ کو دیکھنا ہے. لائف اور لائیولیہڈ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن تو کرتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کمپلیٹ کہیں پر بھی دنیا میں کہیں نہیں ہو سکا. لاک ڈاؤن کی اسینشیل سروسز چلتی ہے، آپ کے پاس آپ کو فوڈ آپ کو پہنچانا پڑتا ہے، تو آپ کے پاس یہ ذریعہ نہیں ہے. اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں آپ کے پاس وہ ہے موجود میکینزم کہ آپ کھانا اور پینا آپ پہنچا دیں. آج کراچی میں جگہ جگہ پر، پورے ملک میں جگہ جگہ پر رائج کر رہے ہیں. ابھی 12 دن 15 دن کے بعد آ جائے گا رمضان، آ جائے گا، سنسکرتی ول بی ہائی، ریلیجیس سنسکرتی ول بی ہائی. آلریڈی آپ کے مولوی جو ہیں وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ جی آپ جا کے مسجدوں میں کریں وغیرہ. تو آپ کے پاس ایک اور بحران ابھی آنے والا ہے رمضان کے اندر. تیسرا جو بحران آنے والا ہے امیڈیٹلی آفٹر دیٹ کہ آپ کی کنال کی ڈی سلٹنگ نہیں ہو رہی ہے، آپ کی امبینکمنٹس نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی بارشیں اس دفعہ زیادہ ہوئی ہیں، آپ کی سنو زیادہ ہوئی ہیں، اس دفعہ فلڈ کی آپ کی بہت سخت امکان ہے. وہ سب چھوڑ دیں. دنیا کی اکنامک آرڈر چینج ہو گئی ہے. اگر آپ کے پاس اکنامک پوزیشن یونائٹیڈ اسٹیٹس میں پرابلم ہے، ریسیشن وہاں پر آ گئی ہے، ورلڈ بڑھ رہی ہے، آپ کا کیا حالت ہوگا؟ آپ اپنی سوچیں، آپ کی کیا ہوگا 2 3 4 مہینے بعد آپ کی کیا حالت ہوگا؟ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ایئر لائنس کیا دیکھ لیں، 25% کیپیسٹی میں ایئر لائنس چل رہی ہیں. مشکل سے اگر وہ کر بھی دیں تو آپ کی 50% پر آ جائیں گی. اس کے معنی کہ بہت سی ایئر لائنس آپ کی کولیپس کر جائیں گی. جب کولیپس کریں گی اس طرح آپ کی کمپلیٹ سائیکل آپ کی چین ٹوٹ جائے گی. آپ کو ایمرجنسی ابھی ڈکلیئر کرنا چاہیے، آپ کو کور دینا چاہیے، آپ کو بیوروکریٹس کو کور دینا چاہیے کہ وہ جو کام کریں وہ پھر کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے. جب تک بیوروکریٹ کو کور نہیں ملے گا، جب تک فوج اپنے آ کے جو مین چیز جو کرتی ہے میک شیور کہ راشن سب جگہ پہنچتا ہے، آپ کی سپلائی چینز نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، آج میں آپ سے پہلے دیکھ رہا تھا یہ لگے ہوئے تھے توتے کی طرح. آج تک مجھے ایک اپوزیشن لیڈر بتا دے ایک چیز گورنمنٹ کی اس نے کرا ہے. گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے. گورنمنٹ آپ دیکھیں اکنامک ریلیف کے پیکج کیے. میں بزنس مین ہوں، رضا باقر نے جو یہ بات کی ہے اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب نے زبردست آپ کی مانیٹری ریلیف دیا، اکنامک پیکج دیا، اور کرتے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ رک گئے. تو آپ دیکھیں چیزیں ہو رہی ہیں اس بحران میں، لیکن امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی؟ آپ یہ جو بات ہے نا، یہ بچوں والی بات، اس سے بڑا بحران تو آپ کا آیا نہیں. اس سے بڑا بحران تو کبھی آیا نہیں دنیا میں. پوری دنیا بحران میں پہنچی ہوئی ہے. آپ سوچ رہے ہیں، آپ ہر دیکھیں وہ جو ہے اپوزیشن جو اپنا، وہ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ ایک بات بتا دیں کوئی بھی اپوزیشن لیڈر کہ گورنمنٹ کو بولا کہ جی ہاں یہ کام گورنمنٹ نے ٹھیک کیا. گورنمنٹ بھی اپنی کوشش کر رہا ہے, وہ باہر سے ٹیسٹنگ کٹس منگا رہا ہے, وینٹیلیٹر منگا رہا ہے, اکنامک پیکج بنا رہا ہے, IMF کے پاس جا رہا ہے, جو چیز کرنا ہے وہ کر رہا ہے. لاک ڈاؤن دیکھیں ایون یونائٹیڈ اسٹیٹس جیسی جگہ میں, اسٹیٹس میں اختلاف ہے کہ لاک ڈاؤن کی کیا مطلب ہے, کتنی ہو اور کہاں. وہاں پر بھی آپ دیکھیں اسٹور جو کھلی ہوئی ہیں ابھی بھی, اسٹور وہ کھلی ہوئی ہیں جہاں پر کھانے کا فوڈ کا اسٹور ہے وہ بھی کھلی ہیں, بالکل ٹھیک, دوسرے ابھی بھی کھلے ہیں. آپ کو یہ سوچ سمجھ کرنا پڑے گا. میں بہت پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ ابھی آپ کو ویکسینیٹ نہیں کرنا پڑے گا. اگر آپ ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کریں گے, نیشنل گورنمنٹ آپ کی آواز نہیں کرے گی, آپ بہت مصیبت میں ہوں گے. آپ فروٹ رائٹس کا بھی فیس کریں گے, اس کے بعد فلڈ کی وجہ سے ایمرجنسی آئے گی, کیونکہ اکنامک ڈسرپشن جو آ رہی ہے. آپ دیکھیں کراچی کے اندر ریسٹورینٹس میں امپلائیز چلے گئے, ہوٹل میں امپلائیز چلے گئے, بیوٹی پارلر بند ہو گئے, اسٹور میں لوگوں نے احساس ہے کہ کتنے لوگ ان امپلائڈ ہیں ٹوڈے. بالکل ٹھیک, ان امپلائڈ بھی نہیں ہے تو کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اسٹور نہیں کھلے ہوتے ہیں, اگر اسٹور ہیں تو ان کے پاس آٹا چینی چاول نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے پاس سینٹرل اتھارٹی کام کر رہی ہے اور وہ کے پاس وہ کور ہے کہ میں یہ کام. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے اکرام سہگل صاحب, جس ایگزیکٹلی میرا بھی یہی کوشچن تھا کہ بیوروکریسی کو آپ کور نہیں دیں گے, ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کریں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی ایشو, کیونکہ حکومت تو کام کر رہی ہے, بڑے اچھے ڈیسیژنز لے رہی ہے جس کی آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں اکرام صاحب, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ان کی امپلیمنٹیشن اسی وقت ممکن ہو سکے گی, ہو پائے گی جب بیوروکریٹ جو ہے اس کو آپ کور دیں گے اور جناب ایمرجنسی آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑیں گے. اور آپ نے ملٹیپل ریزنز آئندہ آنے والے بھی دنوں کے جو بتائے ہیں کہ ریزنز آر دیئر, فوڈ ایشوز, اکنامک ایشوز سب سے بڑا ہے جناب, اور آپ کو یہ ساری چیزیں لے کے چلنی پڑیں گی. اکرام سہگل صاحب, ویری کائنڈ آف یو, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. I'll head towards بریک. ایک بریک کی طرف جاتا ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میں بات کرنا چاہتا ہوں آن لائن ایجوکیشن سسٹم پہ, کیونکہ جتنی کالجز یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا بھر میں, صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں, اینڈ I go for it, I vote for it, because آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے پروز اینڈ کونز جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس کی اچھائیاں بھی ہیں, اس میں تھوڑا سا کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہے, کیونکہ ہماری جو کنٹری ہے, ہمارا جو ملک ہے, اس کے اندر کئی جگہوں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز بہت اچھی ہے, نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ ہر بچی کے پاس جناب وہاں پہ لیپ ٹاپ ہے, نہیں ہے. سو ان کو بھی ہم نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے, اور آن لائن ایجوکیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب چودھری فیصل مشتاق صاحب, ماہر تعلیم ہیں, اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ جو کہ IBA کو آلموسٹ ہیڈ کرتی ہیں جناب. چھوٹی سی بریک کے بعد. کووڈ-19 کے بعد جناب ساری دنیا جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اس میں مختلف چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑ رہا ہے, وے آف لائف چینج کرنا پڑ رہا ہے, ایجوکیشن سسٹم بھی چینج کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کیونکہ یہ وائرس ہے, وائرس جو ہے اس کنٹیجیس, اور یہ اس میں ساری دنیا میں یہاں پہ جو طریقہ کار ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے ایجوکیشن کا. کیونکہ یہاں پہ دیکھا جائے تو آپ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں آپ کو جانے سے روک دیا گیا ہے. آپ کے جو لیکچرز ہیں, جو لیسنز ہیں آپ کو, وہ آپ کو جناب گھر پہ مل جاتے ہیں, یعنی کہ آن لائن ٹیچنگ ہو جاتی ہے آپ کی. یا فار دیٹ میٹر یہ بھی کہا جاتا ہے جناب کہ آپ جو ایون مطلب باہر کی یونیورسٹیز جو ہے وہ بھی آپ کو آن لائن لیکچرز دے رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب آپ چاہیں اگر تو بعد میں, یعنی کہ آپ لیکچرز لے لیں اور بعد میں جب ایوری تھنگ کمز ٹو نارمل یا تھوڑی نارملسی کی طرف جانے شروع کر دے چیزیں, تو پھر آپ جناب آ کے ایگزامز دے سکتے ہیں. کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیا یہ بہتر طریقہ ہے, نہیں ہے, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. جناب چودھری فیصل مشتاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ماہر تعلیم ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می فیصل صاحب. What's your take on this one جی؟ This is very important جی, اور اس میں سارا لوگ جو ہیں, بچے بچیاں یا ہر قسم کا جو افراد ہے وہ اس سے اس نئے جو ایولیوشن ہو رہی ہے اس پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے اس پہ. What do you have to say on this one جی؟ دیکھیں جی, تھینک یو ویری مچ. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا
تعلیمی کلوجر ہے اسکول کالجز اینڈ یونیورسٹیز کا. اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بیسٹ کلاس روم ہے دنیا کا, اس کا نام فیملی ہے. ایک خاندان دنیا کا بیسٹ کلاس روم ہے. اگر ہم اس کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی حیثیت سے دیکھیں تو جو فزکس ہے وہ بچوں کے کھلونوں میں پائی جاتی ہے, کیمسٹری کچن میں حاصل ہوتی ہے, بایولوجی باغیچے میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر میں, اور آرٹس اینڈ ڈیزائن آپ کی کلر بک میں. تو میں تو اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں, کیونکہ پوری دنیا ایک پوری صدی سے ایک ٹیسٹنگ پروسیس کے پیچھے لگی تھی کہ بچوں کو آپ تیار کرائیں اور ان کو امتحانات ان سے دلائیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک فوکس شفٹ ہو جائے گا سکلز ایجوکیشن کی طرف, پورٹ فولیو ایجوکیشن کی طرف, ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کی طرف. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو ایمپتھی چاہیے, ایگزام نہیں چاہیے خالی, ان کو کمپیشن چاہیے, کمپیریزن نہیں چاہیے, ان کو والدین کی پریزنٹس خالی نہیں چاہیے. اس میں جو ڈیجیٹل انکلوژن ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں, کیونکہ ابھی یہ کرائسس لمبے عرصے تک چلے گا. پہلی تو چیز ہے لوگوں کو, والدین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جتنے امتحان کے بورڈز ہیں کیمبرج سمیت, آئی بی امریکن یا آپ آسٹریلین یا کینیڈین ایگزام بورڈز لے لیں, سب نے اپنے ایگزام پروسیس کو ڈسکارڈ کر دیا ہے, ملتوی مطلب اس کو ختم کر دیا ہے. اب بچوں کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ان کی پورٹ فولیو, ان کی اسائنمنٹ, ان کی اسٹڈی سکل اور ان کی جو بیسیکلی ایک ہولسٹک جو لرننگ پروسیس ہے اس کے تحت ہوگی. تو میرا جو آپ کے آڈینس سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کو ہمیں بحیثیت اپرچونٹی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ایک انکلوسیو طریقے سے سوشل کانٹریکٹ کو ریڈیفائن کرتے ہیں. بچوں کو ہمیں گھروں میں تھوڑا بہت ریجیمنٹ کرنا پڑے گا, جو ان کی سلیپنگ روٹین ہے, ان کی ایٹنگ, ان کی ریڈنگ, ٹاکنگ, واکنگ, ان کی پلینگ, جو ان کی ہے سپورٹس روٹین ہے, ہمیں اسٹرکچر کرے گا. والدین کو ایز شیپرونز میجر رول پلے کرنا پڑے گا, اور تعلیمی اداروں کو ہمارے جیسے ہم لوگوں کو کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی, اساتذہ کی بھی اور ساتھ پیرنٹس کی بھی. اوکے, سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم پازیٹیو سائن لیں کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سارا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آواز یہاں پہ کسی اور کی آ رہی ہے بھائی, کسی اور کی آواز. Can you hear me, sir? جی, I can hear you جی. سر پاکستان کے اندر جو ہماری انٹرنیٹ آؤٹ ریچ ہے 7.5 کروڑ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ایکسس ہے, جبکہ 16.5 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل بیسڈ اور سم بیسڈ ایکسس ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ ای لرننگ اور ایم لرننگ, ای لرننگ مینز انٹرنیٹ کے تھرو, ایم لرننگ مینز جہاں پہ موبائل ایکسس ہے. تو اگر ہمیں اسکیل پہ جانا ہے تو ہمیں ای لرننگ سے آہستہ آہستہ ایم لرننگ پہ بھی فوکس کرنا ہے, جو موبائل بیسڈ پلیٹ فارمز ہیں, کیونکہ ابھی جو یہ جو ڈیجیٹل لرننگ کا پروسیس ہے یہ ایکسٹینڈ کرے گا. اس میں ہمیں کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ ایکسس کا ایشو نہیں ہے, لیکن جو رورل اربن سینٹرز ہیں, پیری رورل سینٹرز ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ ایکسس از اے میجر پرابلم. تو آپ کیسے ریچ آؤٹ کر سکتے ہو؟ آپ ایم لرننگ کے ذریعے کر سکتے ہو. حکومت پاکستان نے یہ ای ایجوکیشن کا, یہ ایجوکیشن ٹی وی کا پروگرام شروع کیا ہے. انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں, اس کا بھی پازیٹیو امپیکٹ آنا چاہیے. تو میرے جو سب سے امپورٹنٹ جو میری ریکویسٹ ہے آپ کے آڈینس سے کہ دیکھیں ابھی بچے جو ہیں وہ انزائٹی, ان کے اندر ڈسرپشن ہے, ان کے اندر سٹریس ہے اور ایک جنرل سینس آف کیوریوسٹی ہے. ہم نے بچوں کو سٹریس آؤٹ نہیں کرنا, ہم نے ان کے ساتھ گریڈنگ اور ٹیسٹنگ کا گیم نہیں کرنی, کیونکہ پلانٹ ارتھ از ناؤ کلوزڈ فار ریپیئرز. سو دس ٹائم از ناٹ فار ٹیسٹنگ, this is the time to redefine our own empathetic and a social contract with بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ, what's your take on this one? یہ جناب یہ ساری جس طریقے سے یہ ابھی ساری چینجز آ رہی ہیں اور آن لائن لیکچرز اور سارے لوگ بچے جو گھر بیٹھ کے, بچیاں گھر بیٹھ کے جو ایجوکیٹ ہو رہی ہیں, what's your take on this one جی؟ دیکھیے جی, اس وقت ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے, بالخصوص ہمارے جو تعلیمی سرکلز ہیں اس میں,
اور وہ یہ ہے کہ جی آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ واحد آپشن رہ گئی ہے. یہ بات وجہ ہے کہ ڈسٹینس لرننگ یا آن لائن ٹیچنگ ہمارے پاس اس وقت ایک وائبل آپشن ہے تعلیمی سال کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو صحیح طور پر چلانے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیلنجز بھی ہیں جو پاکستان جیسے ملک کو ضرور دیکھنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ایلیٹس اسکولز جو ہیں ہمارے وہ وداؤٹ انٹرپشن آن لائن ٹیچنگ کی طرف گئے ہیں. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اسکولز جو ہیں جیسے میں نے گزارش کی ایلیٹس ہیں یہ ایک اربن کراچی کے بھی یا اربن پاکستان کے بھی بڑے سلیکٹڈ کمیونٹی کو کیٹر کرتے ہیں. تو جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس, ان انٹرپٹیڈ بجلی کی سپلائی, گیجٹس ٹو ڈو آن لائن لرننگ, یہ سب گیون ہیں. یہ ان تمام سہولیات کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. لیکن دراصل جو اصل ہمارا مسئلہ ہے اس پورے آن لائن ٹیچنگ کو انکلوسیو بنانے کے لیے وہ ایشو ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا. پاکستان ابھی بھی ان ممالک میں ہے جہاں ڈیجیٹل ڈیوائڈ بہت بہت واضح طور پر سمجھیے ہمارے اور آپ کے سامنے ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے جس کو انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے یا بہت انٹرپٹیڈ یا پور انٹرنیٹ ایکسیس ہے یا گرمی کے آتے ہی بجلی کی کنٹینیوڈ فراہمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسی صورتحال میں آن لائن ٹیچنگ کی طرف چلے جانا وداؤٹ انٹروڈیوسنگ ایلیمنٹس آف انکلوسیوٹی میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی اور ایکسکلوسیو میکینزم ہوگا. آپ کیسے ان بچوں کو باہر چھوڑ سکتے ہیں اس ٹیچنگ کے پیراڈائم سے جن کے پاس یہ سہولیات موجود نہیں ہے. اور یہ مسئلہ جامعات کے لیے زیادہ بڑا ہے بنسبت ایلیٹ اسکولس کے, کیونکہ ان کے یہاں پہ خاص طبقے کے بچے آتے ہیں جن کو یہ تمام سہولیات میسر ہے. لیکن میں آئی بی اے سے منسلک ہوں اور وہاں پہ بھی ہمیں انکلوسیوٹی کے مسئلے ہیں اور ہم نے اس طرح سے اسٹریٹجائز کیا ہے کہ ہم اس کمیونٹی کو یا ان بچوں کو جن کو یہ مسائل ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں. تو آن لائن ٹیچنگ بہت زبردست آپشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, جو لوگ ڈیجیٹل کے انکلوسیوٹی کے دوسری طرف ہیں جن کے پاس یہ سہولیات میسر نہیں ہیں, ان کا بھی حق تعلیم پر اتنا ہی ہے جن بچوں کو یہ سہولیات میسر ہیں. ہم نے ہیلتھ کی طرح تعلیم کو بھی پاکستان میں پریویلیج بنا دیا ہے. تعلیم پریویلیج نہیں ہے, تعلیم حق ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جی آپ دونوں کا, آپ نے بڑی اچھی انپٹ دی جی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت اچھی انپٹ ہے اور فیصل صاحب آپ نے بڑی اچھی انپٹ دی. دونوں کی رائے 19-20 کا فرق ضرور ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ ڈیجیٹل ایکسکلوسیوٹی جن لوگوں کے پاس نہیں ہے, جن بچیوں کے پاس نہیں ہے, ان کا بھی حق ہے اتنا ہی تعلیم کا, ان کو بھی اتنی ہی تعلیم ملنی چاہیے. آن لائن ٹیچنگ از گڈ بٹ دین اگین یہاں پہ ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایشوز بہت زیادہ, انٹرنیٹ کا ایشو ہے, لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے, گیجٹس یعنی گیجٹ سے مراد لیپ ٹاپس یا کوئی چیز جس سے آپ لیکچرز لے سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں ایجوکیشن سے وداؤٹ گوئنگ ٹو دا یونیورسٹیز, کالجز اور بلڈنگز میں جائے بغیر, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. آج کے لیے صرف اتنا ہی جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.